درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. یہ جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں یہ بچوں کو بھی خاموش کروائیں اور خود بھی خاموش ہوں. یہ جو لیڈیز ہیں برائے مہربانی اپنی آواز اپنا شور کم کر دیں اور محفل کے جو تقدس ہے اس کو پامال مت کریں. یہ ساتھ میں جو لیڈیز کا پنڈال ہے یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں لیڈیز کی. برائے مہربانی محفل کے جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیے مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ مرتضی. اما بعد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. صدق اللہ مولانا العظیم. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، کہ توئی سلطان عالم یا محمد، ضروع لطف سوئے من نظر کن. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. مشکور ہوں بانیان محفل کا اور خصوصاً پیر طریقت خلیفہ عبدالوہاب صاحب کا بندہ نچیز کو مدوقیہ میں حاضر ہوا. آپ محفل پاک میں حاضر ہیں. یہ محفل پاک کوئی عام محفل نہیں ہے. یہ اہتمام جو آپ کے لیے کیا گیا ہے یہ بڑا شاندار ہے. لیکن گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور آپ کو یہ التجا پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آخری نشست پہ بیٹھے ہوئے لڑکے آخر پہ یہ جو تیسرے ٹیبل والے یہ اٹھ کے ادھر آئیں. آپ بھی مہمان ہیں ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ میرا میسیج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ اہتمام کرنا جو ہے یہ بھی کسی خاتے میں ہو. علماء کرام، سردار کرام اور ذی احتشام دوستو، آج ہم سبھی بیات حضرت الحاج پیر طریقت راہبر شریعت خلیفہ پیر محمد طارق جمیل صدیقی صاحب اور پیر طریقت راہبر شریعت واقف اسرار رموز و حقیقت حضرت قبلہ والا شام پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں حاضر ہیں. بانیان محفل میں اہتمام کیا، میں حاضر ہوا. دعا ہے خدائے لم یزل اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ سجدے کرتے ہیں، وقیاما اور قیام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو راتیں اپنے رب کے لیے گزاریں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جن کا دن بھی اس کی یاد میں، جن کے لیل و نہار اس کی یاد میں ہوں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی ارشاد فرمایا
उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइक रफ़ीक़ा। और मजीद करीम ने आगे जो है वो बंदा नजीज जब आप में से कोई भी नमाज पढ़ता है तो इन्हीं औलिया अज़्ज़ाम सिद्दीकीन शुहदा के रास्ते पे चलने की दुआ करता है, जो इबारत में पढ़ देता हूँ, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यही वो लोग हैं कि जिन्होंने रातें अपने रब के लिए गुजारी, सजदे किए, कयाम किए। तो जब रातें रब के लिए गुजारी, सजदे किए, कयाम किए, तो मौला ने फिर सनद क्या दी? फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया तुम्हें मैंने अपना महबूब बना लिया है, ना अब तुम्हें कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, ना हो कोई गम है। तुम लोगों को मैंने अपना वली बना लिया है। मिलादे मुस्तफा में आने वालों, अरे औलिया अल्लाह की याद में आने वालों, खुदाए लम यसल की कसम खाकर कहता हूं, अरे मोहम्मद मुस्तफा का मिलाद मनाने वालों, आज अलाउद्दीन सिद्दीकी की याद में बैठे हो, तारक जमील सिद्दीकी की याद में बैठे हो, अरे फकरुद्दीन की याद में नहीं बैठे, बल्कि अर्श वाले खुदा की याद में बैठे हो। ये अर्श वाले खुदा की याद में नहीं, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा की याद। या रसूल अल्लाह, और जब दीवाने हुजूर का मिलाद मनाते हैं, जब औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो मौला कहता है अरे फरिश्तों, तुम देख रहे हो ये मेरे महबूब के दीवाने आज मेरे महबूब का मिलाद मना रहे हैं। हाँ मौला देख रहे हैं। फरमाया वो वक्त याद करो जब तुम कहते थे ये खून रेजियां करेंगे, ये लड़ाइयां करेंगे, ये झगड़े करेंगे। अरे आज गवाह हो जाओ, मैं खुदा ने फैसला कर लिया है, इन सब के ऊपर मैंने जन्नत वाजिब कर दी है। सबके ऊपर मैंने जन्नत जो है वो वाजिब कर दी है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। लेकिन अफसोस कि आज हमें ये तो पता है कि केबल के ऊपर प्रोग्राम कौन सा लगना है, हमें ये तो पता है कि हमने ड्यूटी पे जाना है, कपड़े नहीं बदलने, लेकिन हम अफसोस दर अफसोस कि हमें ये इल्म नहीं कि इशा की नमाज कितने बजे होती है, जुमे की कितनी रखते हैं, बकिया नमाज पढ़ के आनी भी है कि नहीं आनी, सुन्नत मुक्कदा का क्या तरीका है, गैर मुक्कदा क्या क्या तरीका है। अफसोस वक्त हम मुसलमान रह गए। इकबाल ने कहा था, मुर्शिद इकबाल ने कहा था, मैं इकबाल की बातें करूंगा, फरमाया यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, अरे तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो, तुम मुसलमान भी हो। आज मुसलमानियत का पटा जो अपने गले में डाले फिर रहे हो, लेवल लोगों को दिखाते हो, और ये तुम दाढ़ियां नहीं रख रहे, ये सलेंस जो है लाइसेंस रखकर जो है वो लोगों के सामने जाते हो, और फिर लोगों के सामने जुब्बे कुब्बे पहनकर जाते हो। अरे लोग तुम्हें पीर कहें, लोग तुम्हें आलिम कहें, लोग तुम्हें वडेरा कहें, अरे लोग तुम्हें चौधरी कहकर पुकारें, फकत नाम की पहचान रह गई है। लोगों अगर ऐसा करोगे, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, मौला कहेगा आ, तो बंदा कहेगा मालिक आ गया, मैं नमाजी था। फरमाया तुम्हें नमाज तुम इसलिए पढ़ते थे कि मुझे लोग नमाजी कहें, ले तुम्हें लोगों ने दुनिया में नमाजी कह दिया, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। तुमने हज इसलिए किया था कि लोग तुझे हाजी कहें, ले तुझे लोगों ने हाजी कहा, बड़े हाजी साहब के तेरे लेवल लगते रहे, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह लोग कहेंगे अरे तू मेरा मालिक कहेगा, तू दुनिया में आलिम कहलवाता था, मौलवी था, तकरीरें इसलिए करता था कि लोग तुझे आलिम कहें, लोगों ने बड़ा तुझे आलिम कहा, ले आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। एक हम हैं, फकत एक मुसलमान का नाम जो है वो हमने अपने ऊपर लगाया हुआ है कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन फजर के वक्त उठना कबूल नहीं है। फजर के वक्त उठना कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में मौत कबूल है। मिलाद मुस्तफा के झंडे उठाने कबूल है, मिलाद मुस्तफा के झंडे उठाने कबूल है, महफिलें करवानी कबूल है, लेकिन रात को महफिल करवा के सुबह फजर की नमाज पढ़नी कबूल नहीं है।
افسوس در افسوس کپڑے بدلنے کا تو یاد ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ آج ہم نے قرآن کا غلاف بھی چینج کرنا ہے؟ ہاں، قرآن کا غلاف چینج کرنا ہے؟ ارے بچوں کی سکول ڈائری روزانہ چیک کرتے ہو، جھانکو اپنے گریبانوں میں ماؤں کو مخاطب کرتا ہوں، ارے بچوں کی ڈائریاں تم چیک کرتی ہو اور باپ بھی چیک کرتے ہیں، بتاؤ میں تمہاری 1500 فیس دیتا ہوں، 2000 فیس دیتا ہوں، 3000 فیس دیتا ہوں، 5000 10,000 انگلش میڈیم میں نے تمہیں داخل کروایا ہے، ڈائری چیک کراؤ، کام بھی کرتی ہو کہ نہیں کرتے؟ افسوس در افسوس مسلمانوں، آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہو گئے، سکول کے بچوں کی ڈائریاں تو چیک کرتے ہیں، لیکن کبھی بچے کا سپارہ چیک نہیں کیا، یہ بھی شہید ہے کہ صحیح ہے؟ بچوں کے سپارے بھی کبھی چیک کیے؟ کبھی یہ بھی کہا بچے آؤ قرآن سناؤ، کیسا تم قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں، یہ کبھی ہم نے نہیں کیا۔ بچے سے سکول کا سبق تو ہم سنتے ہیں، لیکن صاحبوں کبھی ہم نے یہ نہ سوچا کہ آج بچے کو بٹھا کر کہیں کہ بیٹا آج مجھے سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر یوم یقوم الحساب تک نماز بھی سناؤ۔ نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا میں، پکی پکائی آ رہی ہیں، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ڈوبتا سورج ہم کو ہر روز یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہیں، قبلہ علامہ صاحب پہلے وقت میں جس چارپائی پہ باپ بیٹھتا تھا اس پہ بیٹی نہیں بیٹھتی، بھائی کا جوتا بہن نہیں پہنتی تھی، ماں کا جوتا بیٹا نہیں پہنتا تھا، اور آج افسوس در افسوس جس چارپائی پہ باپ بیٹھا ہے اسی پہ بیٹی بیٹھ کر ایک ہی ٹی وی سکرین کا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور دونوں آپس میں جڑپ کرتے ہیں۔ باپ کہتا ہے میں نے یہ فلم دیکھنی ہے، بیٹی کہتی ہے میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے۔ افسوس در افسوس صاحبو، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ بھی زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ آؤ آج لوٹ آؤ، یہ محفلیں کروانا، یہ سنگتیں سجانا، یہ مجلسیں قائم کرنا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے، قرآن کی روشنی بیدار ہو جائے۔ اور پیر علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری حیاتی میں درس قرآن دیا، درس مصطفیٰ دیا، درس مثنوی دیا، درس حدیث دیا، اور یورپ کے ایوانوں میں جا کر کالا کالا رسول اللہ کی صدائے بلند کر کے بتا دیا کہ لوگوں محمد مصطفیٰ کے جو فقیر ہوتے ہیں ان کا یہی شیء۔ اور رہی بات حضرت طارق جمیل صدیقی صاحب کی، میرا 10 سال کا تعلق حضرت خلیفہ طارق صاحب سے تھا، اور جب مدینہ شریف جانے لگے آپ مجھے کہتے ہیں، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، کہتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو پکا ہی جبہ جو ہے وہ پہنا دینا ہے، ایک مرتبہ میں مدینہ شریف سے واپس آ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں نے 27 کو واپس آنا ہے، اور ایک دن بعد میں نے مدینہ شریف جانا تھا، تو حضرت خلیفہ پیر طارق جمیل صدیقی صاحب مدینہ شریف گئے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر سند کیا ہوگی، اللہ کا ولی کعبے کا طواف کر رہا ہو اور وہاں ہی روح جو ہے پرواز کر جائے۔ جنت معلیٰ میں آج بھی مدفون ہے، میری حاضری ہوئی وہاں جا کر فاتحہ کہہ کر آیا۔ صاحبوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راتیں اپنے رب کے لیے گزاری، سجدہ سجدے کیے، وقیامہ قیام کیے۔ ارے آؤ تم بھی اپنی راتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے کر لو، یہ دار فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ارے حقیقتی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ارے لوگوں، مزے لوٹنے ہیں تو حشر کے دن زہرا کے بابا کے ہاتھوں سے لوٹ لینا، مزے لوٹنے ہیں تو زہرا کے بابا کی چوکھٹ سے لے لینا۔ ارے
تمہیں جام چاہیے تو حسنین کے نانے کے ہاتھوں سے پی لینا. آج اگر تمہیں پیار چاہیے تو آؤ در حبیب پر آ جاؤ. میرے مصطفیٰ آج بھی بازو کھول کھول کے کہہ رہے ہیں ارے میرے غلاموں آ جاؤ آ جاؤ. آج بھی محمد تمہیں سینے سے لگا کر تمہارا بیڑا پار کر. جنہوں نے سینے میں عشق مصطفیٰ رکھا اللہ نے اس کو اپنا کامل ولی بنایا. میں نے دو صوفیاء کا تذکرہ کرنا ہے, 3 کا نہیں 2 کا کروں گا. ایک حضرت اقبال کا پہلے میں تذکرہ کرنے لگا ہوں, توجہ فرمائیے. اقبال کون ہے؟ اقبال واقعی اقبال ہے. اقبال کون ہے؟ مولانا اقبال کے ساتھ پاس حضرت مجھے مرید کیجئے. فرمایا میں تمہیں مرید کروں؟ میں تو تمہیں جانتا نہیں. حضرت میں کون سا آپ کو جانتا تھا؟ فرمایا پھر کیسے آنا ہوا؟ حضور رات سو رہا تھا تو سوتے میں دیدار مصطفیٰ ہوا. ارے بولو یارو بولو, تمہیں بولنا پڑے گا, خدا کی عزت کی قسم بولنا پڑے گا. فرمایا رات کو سویا مدینے کے تاجدار کو دیکھا, مسجد نبوی ہے, مصلی رسول ہے, اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے. فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ حضور میں نے کیا دیکھا؟ مدینے کے تاجدار مصلی امامت پہ آئے لیکن نماز نہیں پڑھا رہے, نماز نہیں پڑھائے. آقا پبا پار کھڑے ہو گئے. حضور نے ایڑیاں اٹھا لی, ان پنجوں کے اوپر زور دے کر آقا صفوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور صفوں میں دیکھنے کے بعد آقا فرماتے ہیں محمد اقبال نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, محفل بلاد مصطفیٰ, علماء اہل سنت. فرمایا محمد اقبال نہیں آیا؟ یا رسول اللہ اقبال نہیں آئے. فرمایا جاؤ پہلے اقبال کو لاؤ پھر محمد جماعت کروائے گا. یہ اقبال ہے. اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مرید تھے, ان سے کسی نے پوچھا حضور حضرت اقبال کی کوئی بات تو بتائیے, عجب بات ہو. فرمایا کیا بتاؤں سنگیو؟ ایک مرتبہ رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اقبال نے آ کر میرے دروازے پہ دستک دی. میں اٹھا, میں نے کہا حضور حکم ہو. فرمایا جاؤ بازار جاؤ لسی لے کر آؤ, مہمان آئے. بازار جاؤ لسی لے کر آؤ, مہمان آئے. حضور لسی لے کر آؤ. دل میں خیال آیا رات کے 3 بجے ہوئے ہیں, تہجد کا ٹائم ہے, اس ٹائم لسی کہاں سے ملے گی, اس ٹائم لسی کہاں سے ملے گی. لیکن کہا حکم اقبال کا تھا, میں نے سر جھکا کر قبول کیا, سر جھکا کر قبول کیا. میں چلا, ابھی تھوڑی ہی دور گیا, گلی کے کونے پر پہنچا, کیا دیکھتا ہوں ایک کھوکھا لگا ہوا ہے اور کھوکھے میں ایک بزرگ لسی بنا رہا ہے. کہتے میں پریشان ہو گیا, آج سے پہلے وہ دکان کبھی نہیں دیکھی, آج سے پہلے وہ دکان کبھی نہیں دیکھی تھی. میں پریشان ہو گیا, یہ لسی والا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں بہرحال میں پہنچا وہاں اور میں نے جا کر کہا حضور لسی بنا دیجئے, تو لسی انہوں نے بنا دی. کہتے جب لسی بنا دی تو میں نے پوچھا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں؟ تو کہتے تم لسی لے جاؤ, ہمارا اقبال کے ساتھ حساب کتاب چلتا رہتا ہے. لسی تم لے جاؤ, ہمارا اقبال سے حساب کتاب چلتا رہتا ہے. کہتے پہلے میں پریشان تھا, اب پریشانی در پریشانی, کشمکش میں پڑ گیا. پہلے تو دکان ہی نہیں تھی, اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حساب کتاب اقبال سے چلتا رہتا ہے. بہرحال میں نے لسی کا جگ پکڑا, اقبال کی بارگاہ میں آیا. کہتے جب میں اقبال کی بارگاہ میں آیا نا تو میں نے آ کر لسی پیش کر کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا. جب میں اپنے کمرے میں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا تو میں نے کہا حضور اگر مہمانوں نے رات ٹھہرنا ہے تو ان کے لیے بستر کا انتظام کیا جائے. فرمایا نہیں, یہ جانے لگے ہیں, بستر کا انتظام نہیں کرنا, یہ جانے لگے ہیں, یہ جانے لگے ہیں. کہا اچھا حضرت اگر جانے لگے ہیں تو ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بزرگوں کو دروازے پہ چھوڑا ہوں. توجہ ہے, دروازے پہ چھوڑا ہوں. کہا جاؤ چھوڑو. مرید کہتے خدا کی عزت کی قسم ایسی ہستی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی. جب بزرگ کا چہرہ دیکھا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. کہتے میں دروازے پہ چھوڑنے کے لیے گیا
تو بزرگ کا ایک قدم گھر کے دروازے پہ تھا اور دوسرا قدم چوک سے پار تھا. آنکھ جھپکی, بزرگ غائب ہو گیا. میں پلٹا اقبال کی بارگاہ میں, حضرت بتائیے یہ کون تھے؟ فرمایا نہیں بتاؤں گا. حضرت ساری زندگی آپ کے گھر کی چاکری کی ہے, نوکری کی ہے, برتن دھوئے ہیں, حضور بتائیں تو صحیح یہ کون تھے؟ اقبال کہتے ہیں ایک شرط پہ بتاؤں گا, میری زندگی میں اس راز کو فاش نہیں کرو گے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. حضور نہیں کرتا. فرمایا پھر سنو, وہ جو کھوکھے والا تھا, وہ جو کھوکھے والا تھا, ارے وہ علی حجویری تھا جس کو دروازے پہ چھوڑ کے آئے ہو یہ خواجہ غریب نواز. بولو یارو بولو. جس کو تم دروازے پہ چھوڑ کے آئے ہو یہ غریب نواز تھا, وہ کھوکھے والا علی حجویری تھا. ارے لوگوں پھر مجھے کہنے دو, جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا اقبال بنا لیتا ہے. احباب ذی وقار و ذی احتشام, یہ اللہ کا کرم کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی, آپ ذکر اولیاء میں حاضر ہوئے. میں آخری بات کرتا ہوں کیونکہ میرا نا ادھر رضا آباد میں خطاب ہے. میں نے خلیفہ صاحب سے کہا تھا کہ حضور مہربانی ہوگی آپ کی تو مجھے تھوڑی ٹائم کی بچت مل جائے, تو یہ مہربانی ان کی, اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے. لاہوری کے ایک بزرگ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے. میاں میر وہ ہیں کہ جن کا نام صوفیاء کی لسٹ میں چمکتا دمکتا نام ہے. صوفیاء سروں کو جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میر واقعی کوئی ہستی ہے. اور حضرت میر کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کامل ولی تھے اور دارالشفا تھا آپ کے ہاں. آپ کے ہاں دارالشفا تھا, اور جو بھی آتا سائل زبان سے بعد میں کہتا اللہ کرم پہلے فرما دیتا. میں دعا کرتا ہوں آج اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور ہو جائیں, قرضدار ہے قرضے سے رہائیاں مل جائیں, اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. میاں میر کہ ہاں لوگ آتے ہیں, حضور کاروبار نہیں, فرمایا جاؤ بندہ خدا اللہ بھلا کرے. فقیر کا یہ کہنا ہوتا تھا اللہ کاروبار عطا فرما دیتا تھا. حضور اولاد نہیں ہے, فرمایا اولاد بندہ خدا اللہ بھلا کرے, مولا اولاد دے دیتا. یعنی کوئی بھی سائل آ کر کوئی بھی عرضی پیش کرتا حضور دعا کرتے تو مالک شفا دے دیتا. لیکن جب رات اپنے حجرے میں حضرت میر جاتے نا تو ساری رات کھانسی کرتے, کھانستے رہتے, کھانسی آتی رہتی. ماں نے کہنا بیٹا لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہو, کبھی اپنے لیے بھی مولا سے مانگ لیا کرو. تیری ماں سے اتنی کھانسی برداشت نہیں ہوتی. ماں مجھے اچھی لگتی ہے. فرمایا بیٹا تجھے اچھی لگتی ہے, تیری ماں کو اچھی نہیں لگتی. اپنی ماؤں کا ادب کیا کرو. در ولی بننا ہے, گر ولی بننا ہے تو اپنی ماں کے قدم چوما کرو. اچھا انسان زمانے میں معاشرے میں عزت چاہتی ہو تو ماں باپ کا ادب کیا کرو, بڑوں کا ادب کیا کرو, چھوٹوں پر شفقت کیا کرو. حضرت میر کہتے ہیں ماں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن میر کی والدہ بھی ضدی تھی. کہا بیٹا اپنے لیے دعا کیا کرو نا. کہا ماں میں بالکل ٹھیک ہوں. حضرت میر شیڈول چلتا رہا, معمول کے مطابق جو ہے لوگوں کے درد سنتے, رات کو جو ہے کھانستے رہتے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب رات ہوتی تو کھانستے رہتے. اگلے دن ماں نے کیا کیا کہ ماں نے برقع پہن لیا, برقع پہنا اور برقع پہن کر چہرے پہ نقاب کیا اور نقاب کر کر مریدین کی صفحات میں داخل ہو گئی اور جا کر حضرت میر کے آگے ہاتھ باندھے. کہا بابا
دعا کرو. میرا ایک بیٹا ہے, لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے, لیکن ساری رات کھانسی کرتا رہتا ہے. میاں میر نے ہاتھ اٹھائے, کہا مولا اس ماں کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرما, اس ماں کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرما. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت میر نے دعا کی تو اللہ نے شفا عطا فرما دی, شفا ہو گئی. اب گھر آئے, حجرہ بند کر لیا, کمرہ مولانا بند کر لیا. حضور اب دروازے کے باہر ماں کھڑی ہو گئی. ساری رات گزر گئی, ماں دروازے کے ساتھ لپٹ کر کھڑی رہی. صبح ہوئی تو ماں نے پوچھا بیٹا میر بتاؤ رات کیسی گزری. ماں بڑی بری گزری, کھانسی نہیں آئی. بیٹا جھوٹ کیوں بولتے ہو, آج رات تو تمہیں کھانسی بھی نہیں آئی. میں تمہارے پاس گئی تھی, تم نے دعا کی, مولا نے اس دعا کی لاج رکھی اور تجھے شفا عطا فرما دی. کہا ماں وہ برقع پہن کر تم آئی تھی؟ ہاں بیٹا میں آئی تھی. کہا ماں یہ تم نے کیا کر دیا, بہت بڑا غضب ہو گیا. بیٹا کون سا غضب ہو گیا؟ کہا ماں جب لوگوں کے درد سنا کرتا تھا تو مولا سے دعا کرتا تھا تو مولا ان کے درد دور کر دیتا تھا, لیکن جب رات کو میر کو درد ہوتا تو مدینے کے تاجدار آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے بتاؤ میر تمہارے درد کا کیا حال ہے. آج آقا نہیں آئے, آج مدینے کے تاجدار نہیں آئے, ماں یہ تم نے کیا کر دیا. ارے یہ جو شعر لکھا ہوا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یہ سنا نہیں بلکہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے آقا کے لیے کوئی حدود بندی نہیں ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے. آقا جہاں چاہیں آ سکتے ہیں, جہاں چاہے جا سکتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. صاحبو بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر, اسلاف کا ذکر ہمارے لیے ایک کامل ہدایت ہے, اور یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ لوگوں ان اسلاف کے نقش قدم پہ چلو اور اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں گزارو. پھر دیکھ لو زمانے میں الگ ہی مقام حاصل ہوگا. پھر جب دنیا سے تمہارا جنازہ اٹھے گا نا, لوگ چارپائی پہ اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے, یہ نہیں کہیں گے بٹ صاحب کا جنازہ ہے, یہ نہیں کہیں گے رانا صاحب کا جنازہ ہے, راٹھور راجپوت کا جنازہ ہے, یہ نہیں کہیں گے میاں لوگ کا جنازہ ہے, بلکہ کہیں گے وہ دیکھو محمد مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ارے ایسے طبیبوں کے پاس جاؤ جو تمہیں نسخے میں مدینے کے تاجدار کا دیدار دیں, جو تمہیں نسخے میں شربت دیدار دیں. کہنے والے نے کہا دیکھی جو میری نبض تو ایک لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا. ارے کیوں قربان نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر جس نے نسخے میں شربت دیدار لکھ دیا. ارے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ, آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے, بات مکمل ہو گئی میری. ربیع الاول شریف آ رہا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے. دیکھیے ہم لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں, 2 لاکھ روپیہ گلی پہ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں تو 5-5 10-10 لاکھ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں جی تو لگتا ہے, لیکن آقا کا میلاد سجا کر گلیاں سجا کر ہم کیا کرتے ہیں, گلیاں سج جاتی ہیں اور پھر اپنی اپنی جگہ جو ہے نشستیں جو ہیں وہ باندھ لیتے ہیں کہ میں نے ادھر کھڑا ہونا ہے, میں نے ادھر کھڑا ہونا ہے, تو نے ادھر کھڑا ہونا ہے. لیکن جب کسی کی بہن بیٹی آتی ہے تو سر تک قدم جو ہے ہم اس کو جانتے ہیں. آقا کے میلاد کو وسیلہ بنا کر ہم نے کیا کام کیا, یہ کام جائز ہے کہ حرام ہے؟ بولیے. کسی کی بیٹی اپنی بیٹی نہیں, کہتی عورتیں کی گئی. میرے آقا نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کافر کی. فرمایا خاموش, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا, خواہ کافر کی ہو مسلمان کی ہو. ہاں اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر گلیاں سجانے کا کوئی فائدہ نہیں. چراغاں کرو مکان کی چھت پہ,
جنڈے ناموس رسالت کے گاڑ لو، تھوڑا لگا لو، لیکن ایسی بے حیائی نہ ہونے دو۔ میرے آقا تکلیف میں ہوتے ہیں، میرے آقا کو دکھ پہنچتا ہے جب کوئی غلام ایسا کام کرتا ہے۔ تو صاحبو آج یہ وعدہ کرو کہ ہم سب نے مل کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اپنے ساتھ وعدہ کرنا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے؟ ہاں جی، حضور کی ذات پہ درود پڑھو گے؟ کوشش کرو حضور پہ درود پڑھو، اور اپنے ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ماں تینوں کڑی گل دا پتا ہے جڑی دا مینوں پتا ہے۔ بابا جی ایویں بولتے رہندے ہو، بڈھے ہو گئے ہو، پتہ نہیں لگتا، میموری لو ہو گئی تہاڈی، تانوں کیڑا پتہ لگتا ہے جو مینوں پتا ہے۔ تب تجھے پتا تھا جب گرم بستر کے اوپر تو پیشاب کر دیتا تھا، ماں تجھے سینے پہ لٹاتی تھی، خود پیشاب کے اوپر لیٹ جاتی تھی۔ ہاں، حیا کرو، شرم کرو، اور خدا را ہاتھ باندھ کر میں التجا پیش کرتا ہوں، جب کبھی مصلی رسول پہ کھڑے ہو پر ایک التجا کر لیا کرو، مولا اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا رستے پہ چلا کہ جو بابا فرید والا رستہ ہے، جو معین الدین چشتی والا رستہ ہے، جو نیریوں کے تاجدار علاء الدین صدیقی والا رستہ ہے، جو طارق جمیل صدیقی شاہ والا رستہ ہے، جو خلیفہ عبد الوہاب والا رستہ ہے، اور جو حضرت خواجہ خواجگاں حضرت صابر پیا کلرگر والی سرکار کا رستہ ہے، اور چشت کے بادشاہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ارے فرید وہ ہے، خدا کی قسم جب آخری وقت آیا، عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھ رہے ہیں حضرت، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، مرید سے پوچھا میں نے نماز پڑھی؟ حضور پڑھی۔ فرمایا بندہ خدا کیسی پڑھی؟ پھر اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش ہویا، میں نے نماز پڑھی؟ فرید بتا گئے لوگوں، مصطفیٰ کے غلام تم تبھی ہو، فریدی کہلوانے کے لائق تم تبھی ہو، حسینی کہلوانے کے لائق تم تبھی ہو، غلامی رسول کے نعرے لگانے کے لائق تم تبھی ہو جب نمازی بنو گے۔ نمازیں پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، اولیاء اللہ کا ذکر عام کرو، اور ان کے رستے پہ چلو۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران گفتگو اگر کسی کی دلوزاری ہوئی ہو، اگر کوئی بول جو ہے وہ سخت ہو، تو وہ خدا کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا، آمین وسلام۔ یوں تو لاکھوں ہیں دنیا میں سکندر کے برابر، مگر کوئی نہیں ہے آقا تیرے نوکر کے برابر، مگر کوئی نہیں ہے آقا تیرے نوکر کے برابر، مگر کوئی نہیں ہے آقا تیرے نوکر کے برابر۔ تو اب ثنا خوانی کا جو سلسلہ باقی رہ گیا تھا وہ شروع ہے، تو میں اگلے ثنا خوانی جناب